تو ان بتوں سے پوچھو اگر بولتے ہوں وہ خود بتائیں کہ ان کے ساتھ یہ کس نے کیا۔ مدعا یہ تھا، مقصد یہ تھا کہ قوم غور کرے کہ جو بول نہیں سکتا، جو کچھ کر نہیں سکتا، وہ الہ معبود خدا نہیں ہو سکتا، اس کی خدائی کا اعتقاد باطل ہے۔ فرجعوا الی انفسہم، تو اپنے جی کی طرف پلٹے اور دل میں انہوں نے غور کیا اور سمجھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حق پر ہیں۔ فقالوا انکم انتم الظالمون، اور بولے بے شک تم ہی ظالم ہو، یعنی یہ بات انہوں نے اپنے دل میں کہی، اپنے آپ سے کہنے لگے کہ تم خود ظالم ہو جو ایسے مجبوروں اور بے اختیاروں کو الہ خدا معبود سمجھ کر پوچھتے ہو۔ جو اپنے کاندھے سے کلہاڑا ہٹا نہ سکے وہ اپنے پجاری کو مصیبت سے کیا بچا سکے اور اس کے کیا کام آ سکے۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر اپنے سروں کے بل اوندھائے گئے، اور کلمہ حق کہنے کے بعد پھر ان کی بدبختی ان کے سروں پر سوار ہوئی اور وہ کفر کی طرف پلٹے اور ناجائز طور پر باطل جھگڑا، مجادلہ، مکابرہ شروع کیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، کہ تمہیں خوب معلوم ہے یہ بولتے نہیں، تو ہم ان سے کیسے پوچھیں، اور اے ابراہیم تو ہمیں ان سے پوچھنے کا کیسے حکم دیتے ہو۔ قال، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، تو کیا اللہ کے سوا ایسے کو پوچھتے ہو جو نہ تمہیں نفع دیں اور نہ نقصان پہنچائیں؟ یعنی اگر تم اسے پوجو تو یہ تمہیں کوئی نفع نہ دیں، اور اگر پوجنا چھوڑ دو تو یہ تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچائیں۔ اُفٍ لَکُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، تف ہے تم پر اور ان بتوں پر جن کو اللہ کے سوا تم پوجتے ہو۔ افلا تعقلون، تو کیا تمہیں عقل نہیں کہ اتنا بھی سمجھ سکو کہ یہ بت پوجنے کے قابل نہیں؟ جب حجت تمام ہو گئی، دلائل مکمل ہو گئے اور وہ لوگ جواب سے عاجز آئے تو وہ کہنے لگے قالو، وہ بولے حرقوہ، ان کو جلا دو، وانصروا آلہتکم، اور اپنے خداؤں کی مدد کرو، ان کنتم فاعلین، اگر تمہیں کرنا ہے۔ نمرود اور اس کی قوم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے پر متفق ہو گئی، انہوں نے فیصلہ کیا کہ آپ کو جلایا جائے، آپ کو گرفتار کر لیا گیا اور ایک مکان میں قید کر لیا گیا۔ قریہ کوسہ میں ایک عمارت بنائی، 1 مہینے تک کوشش کر کے تمام قسم کی لکڑیاں جمع کی اور ایک بہت بڑی آگ جلائی جس کی گرمی اور تپش سے ہوا میں اڑنے والے پرندے جل جاتے تھے، اور ایک منجنک گوپھن کھڑی کی، یعنی لکڑی کی مشین کہ جس میں پتھر رکھ کر پتھر کو دور پھینکا جاتا ہے۔ تو انہوں نے چاہا کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں رکھیں اور اس کے ذریعے آگ میں ڈالیں، کیونکہ یہ آگ کے قریب جا نہیں سکتے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باندھ کر اس منجنک میں رکھ کر آگ میں آپ کو پھینکا۔ اس وقت آپ کی زبان مبارک پر یہ کلمات تھے حسبی اللہ و نعم الوکیل، حسبی اللہ و نعم الوکیل، حسبی اللہ و نعم الوکیل، اللہ مجھے کافی ہے اور بہترین وہ کارساز ہے۔ جبریل امین نے آپ سے عرض کیا کہ کیا کچھ کام ہے؟ آپ نے فرمایا تم سے نہیں۔ جبریل نے عرض کیا تو اپنے رب سے سوال کیجئے۔ فرمایا سوال کرنے سے اس کا میرے حال کو جاننا میرے لیے کفایت کرتا ہے۔ یعنی آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی نہ مانگی اور آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ میرے حال کو جانتا ہے تو مجھے سوال کرنے کی حاجت نہیں، کیونکہ یہ امتحان تھا اور امتحان میں
ثابت قدمی کی دعا مانگی جاتی ہے، امتحان کے ٹالنے کی دعا نہیں مانگی جاتی۔ قلنا، ہم نے فرمایا، یا نار کونی بردن و سلامن علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی ہو جا ابراہیم پر۔ تو آگ ٹھنڈی ہو گئی، لیکن اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہوئی کہ آپ کو سردی لگے، تو سلامتی بھی ہوئی، ٹھنڈی بھی ہوئی۔ آگ بجھی نہیں، وہ جل رہی تھی۔ 1 مہینے تک حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک روایت کے مطابق آگ میں رہے، کوئی آگ کے قریب نہیں آ سکتا تھا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ گلزار بن گئی۔ آگ جل رہی تھی، روشنی باقی تھی، لیکن گرمی ختم ہو گئی، اور اس آگ نے آپ کی بندش کو، یعنی آپ کے ہاتھ پاؤں جو باندھے گئے تھے، اس کی رسیوں کو اس نے جلا دیا، باقی اس نے آپ کو کچھ نقصان نہیں پہنچایا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چاہت پر قادر ہے۔ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، اور انہوں نے ابراہیم کا برا چاہا تو ہم نے انہیں سب سے بڑھ کر ضیاءکار کر دیا، یعنی جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، ہم نے انہیں دنیا اور آخرت میں تباہ و برباد فرمایا۔ کہ ان لوگوں کی مراد پوری نہ ہوئی، کوشش ناکام رہی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر مچھر بھیجے جو ان کے گوشت کھا گئے اور خون پی گئے، اور ایک مچھر نمرود کے دماغ میں گھس گیا اور اس کی ہلاکت اور موت کا سبب ہوا۔ یہاں پر چند باتیں بہت زیادہ غور طلب ہیں۔ ایک تو یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد طارق ہیں اور وہ مومن ہیں، موحد ہیں۔ یہاں جس کا ذکر ہے وہ آزر ہے اور آپ کا وہ چچا ہے۔ عربی میں اس کے لیے ابن کا لفظ آیا، اس لیے کہ عربی میں چچا کو، تایا کو، دادا کو، والد کو، سب کو ابن کہہ سکتے ہیں، اور ابن کا لفظ سب پر بولا جاتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مندر میں جا کر بتوں کو توڑ دیا۔ اس واقعے کو بنیاد بنا کر بعض لوگ مزارات کو شہید کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں اور اسے بہت اچھا کام سمجھتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ مزارات جو ہیں ان میں قبروں کی پوجا نہیں ہوتی۔ کوئی بھی مسلمان کسی اللہ کے ولی کو یا کسی قبر کو خدا الہ معبود نہیں سمجھتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والا چاہے کتنا بھی گنہگار ہو، وہ اللہ کے سوا کسی کو الہ، خدا، معبود ہرگز نہیں سمجھتا۔ اور یہاں جن بتوں کا ذکر ہے، ان بتوں کو مشرکین خدا الہ معبود سمجھتے تھے اور ان بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ مسلمان اللہ کے سوا کسی کی پوجا نہیں کرتا۔ دوسری بات یہ کہ یہ مزارات اڑانے کی اور بم دھماکوں سے اڑانے کی باتیں تو کرتے ہیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام تو مندر گئے تھے، تو یہ مندر کے خلاف کیوں تقریر نہیں کرتے اور مندر کو اڑانے کی بات کیوں نہیں کرتے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی یہ فرما دیا کہ جو خارجی ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کے متعلق ارشاد فرمایا کہ وہ دین سے خارج ہوں گے، ان کے دل میں ایمان نہیں ہوگا، نمازیں بہت اچھی پڑھیں گے، یہاں تک کہ تم ان کی نمازیں دیکھ کر اپنی نمازوں کو حقیر سمجھو گے، اپنے روزوں کو حقیر سمجھو گے، قرآن بہت اچھا اور بہت خوبصورت پڑھیں گے، یہاں تک کہ تم ان کے قرآن پڑھنے کو بہت اچھا سمجھو گے اور تم یہ خیال کرو گے کہ تم سے وہ اچھا پڑھتے ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن ان کے حلق کے نیچے نہیں اترے گا، اور یہ لوگ دین سے نکلے ہوئے ہوں گے، دین اسلام کے اندر داخل نہیں ہوں گے۔ ان کی علامتیں حضور نے یہ بیان فرمائی کہ یہ مسلمانوں پر شرک کا الزام لگائیں گے۔ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ میرے بعد میری امت شرک نہیں کرے گی، اس کا مجھے کوئی اندیشہ نہیں ہے، ولیکن اخاف ان تنافسوا فیہا، اس بات کا مجھے اندیشہ ہے کہ میری امت دنیا کی محبت میں گرفتار ہو جائے گی۔
تو دنیا کی محبت میں تو مسلمان گرفتار ہیں، لیکن حضور کے فرمان سچے ہیں۔ مسلمان جو حضور کا نام لینے والا، حضور سے محبت کرنے والا ہے، وہ کبھی شرک نہیں کر سکتا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گمراہ فرقے کی علامت یہ بیان کی کہ مسلمانوں پہ شرک کا الزام لگائیں گے، اور یہ علامت بیان فرمائی کہ مشرکوں سے یہ دوستی کریں گے، مشرکوں کو چھوڑ دیں گے اور مسلمانوں پر حملہ کریں گے۔